سے فی اثبات المعاد سورۃ القارعہ تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كاللحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والخاشية وغير ذلك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القارعہ جو ہے یہ بھی قیامت کے اسماء میں سے ہے، اور جس کے جتنے اسماء زیادہ ہوتے ہیں تدل علی شرف المسمى، وہ اس کی عزت و عظمت میں دلالت کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، اسی طرح قیامت کے بھی کئی اسماء ہیں. جیسے فرمایا الحاقہ والطامہ والصاخہ والغاشیہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں. ثم قال تعالی معظما امرها ومولا لشانها، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مزید عظمت کے لیے اور اس کی شان کی جو ہیبت ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا وما ادراک ما القارعہ، ثم فسر ذلك بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن قیامت میں لوگوں کا حال کیا ہوگا، لوگ منتشر ہوں گے، کوئی ادھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں میدان حشر سے، حیرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ فراش ہوتے ہیں متفرق، یعنی وہ پروانے جو آگ میں جلنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کأنہم جراد منتشر، کہ ان کا عالم ایسے ہوگا جیسے ٹڈی دل کا لشکر ہوتا ہے، مکڑیوں کا لشکر ہوتا ہے. ایسے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ حیرت سے میدان محشر میں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. وقوله تبارک وتعالی وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یعنی کالصارت كأنها الصوف المنفوش الذي كالشرى في الذهاب والتمزق. اللہ نے فرمایا اور پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا ایسے ہو جائیں گے جیسے اون دھنی ہوئی ہوتی ہے یا جیسے روئی دھنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن علماء نے یہاں اون کا معنی لیا ہے کل صوف، کیونکہ صوف اون کو کہتے ہیں، المنفوش جو دھنی ہوئی ہو اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کے روئی روئی ہو کے اڑ جاتی ہے. قال مجاہد و اکرمۃ سعید جبیر والحسن وقتادہ وعطاء الخراسانی والضحاک والسدی. العہن والصوف، کہ اہن جو ہے وہ اون کو کہتی ہیں
ثم اخبر تعالی عما يؤول الیہ امر العاملین ویسن من الکرامۃ والاہانۃ بحسب اعمالہم. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاملین کا معاملہ ہوگا کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے لیے جزا بھی ویسی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیامت کی ایک کیفیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیا عالم ہوگا جب آدمی قبروں سے اٹھیں گے، اور ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں بھی ہم ایک دوسرے کو ملیں گے کہ میاں بیوی بچے اولاد دوست بھائی ساتھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ یہ تو ہوگا، لیکن کچھ میدان قیامت میں ایسے مقامات ہوں گے کہ جہاں سب کو پھر اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کا خیال نہیں. ایک تو حضور نے فرمایا کہ جب صراط سے پل صراط سے گزریں گے تو سب کو اپنی پڑی ہوگی. ہر آدمی یہ دعا مانگ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں خیریت سے صراط گزار. اور اسی طرح فرمایا کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اذا الصحف نشرت، اس وقت بھی کوئی کسی کا خیال نہیں کرے. اور اسی طرح جب نامہ اعمال کا میزان ہو رہا ہوگا پھر بھی سب اپنی اپنی. اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر بیان بھی فرمایا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر آدمی بھاگ رہا ہو، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہو، من اخیہ و امہ، ماں سے باپ سے بیوی سے بچوں سے سب بھاگا. ہر آدمی کا یہ ہوگا کہ میرا کیا ہوگا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اس لیے بھی بھاگ رہا ہوگا کہ اگر اس نے مجھ سے کوئی نیکی مانگ لی بھی ایک نیکی تو مجھے دے دو، مجھے تو اپنا پتہ نہیں میں کیسے دے دوں گا، تو شرمندگی سے بھی بھاگ رہا. اور قیامت میں یاد رکھیں کہ احوال جو ہیں وہ مختلف ہوں. بعض احوال تو ایسے ہوں گے کہ لوگ ایسے پڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی نشے میں پڑا ہو، اور بعض ایسے پڑے ہوں گے کہ نکسو علی رؤوسہم، گردنیں جھکا کے بیٹھے ہیں، سر اوپر نہیں کر سکتے. اور بعض ایسے ہوں گے کہ اسی میدان محشر میں بھی ان کو اذل اغلال فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں بھی توق ہوں گے، ہاتھوں پاؤں میں بھی زنجیریں ہوں گی اور کھینچ کے لایا جائے. تو یہ مناظر ہیں اصل میں قیامت کے، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو بہت بڑا دن ہے نا، کألف سنۃ مما تعدون، جیسے ہمارا 1000 سال وہاں کا ایک دن. تو اس کے اندر یہ سارے واقعات پیش آئے. بعض ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. بعض اوقات ان سے فرشتے بھی سوال کریں گے کہ اے بدبختو تم کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہو.
قالوا لم نک من المصلین، ہم چونکہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، نماز والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ اللہ کی عبادت کا خیال کیا، نہ اللہ کے بندوں پہ رحم کھائے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں بناتے رہتے تھے، جو کہہ رہے ہیں ہم بھی مل گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، حتی اتانا الیقین، آ گئی موت۔ تو یہ حوالے قیامت مختلف، اور پھر بعض وقت میں جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، پھر ملاقاتیں بھی ہوں گی، میاں بیوی بھی ملیں گے، اولاد بھی ملے گی، ماں باپ بھی ملیں گے، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت بھی ہوگی، اور خوش نصیب لوگ جو ہیں ان کو تو اللہ کی زیارت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا دیدار کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ تو اس لیے قیامت کے احوال جب اسی طرح جیسے پہاڑ ہیں، تو کبھی پہاڑ تو یہ کلا اذا دکت الارض دکا، ان کو پہاڑ توڑا جاتا ہے، بڑے بڑے پتھر ہو گئے، پھر وہ پتھر چھوٹے چھوٹے کر دیے گئے، پھر ان پتھروں کو پیس کے ایسے ہو گئے جیسے ریت ہوتی ہے، پھر ان پتھروں کو اڑا کے ایسے کر دیا جائے گا جیسے دھنی ہوئی اون ہوتی ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہوں گی پہاڑ۔ وَتَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہیں، کیسے جمے ہوئے، ایسے اڑائے ہوں گے، ایسے بھاگ رہے ہوں گے جیسے بادل بھاگ۔ اور فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، پہاڑوں کے بارے میں میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، فرمایا پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، زمین ایسے چٹیل ہو جائے گی، نہ آڑ ہے، نہ پناہ ہے، نہ درخت ہے، نہ مکان ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ کچھ۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین بھی بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے میں ایک دوسری زمین پیدا فرمائیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ زمین ایسی ہوگی نقیۃً بیضاء، بالکل چٹیل صاف، اور ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا، وہاں اللہ فیصلے فرمائیں گے، کیونکہ اس زمین پہ تو نیکی بھی ہوئی ہے تو گناہ بھی تو ہوئے ہیں نا، لیکن وہ زمین بھی پاک ہوگی، وہ مقام بھی پاک ہوگا، فیصلے کرنے والی ذات بھی پاک ہوگی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یاد رکھو جن کی تولیں بھاری ہوں گی، تو مسئلہ سمجھو کہ قیامت میں وزن۔ اور ایک بات یہاں بھی ذہن میں سوچ لیں، رکھ لیں کہ دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ عدد پہ ہوتے ہیں، اکثریت پہ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے فیصلے وزن پہ ہوں گے، عدد پہ نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ کیا مانا؟ اب دنیا میں دیکھیں، آپ الیکشن ہے تو جس نے ایک ووٹ بھی زیادہ لیا وہ جیت گیا، یعنی ایک آدمی نے 1000 ووٹ لیا، دوسرے نے 999 لیا، وہ ہار گیا، ایک ووٹ زیادہ ہے جی، اکثریت کا فیصلہ۔ اسی طرح اسمبلیوں میں، قانون ساز اداروں میں اکثریتوں سے فیصلے ہوتے ہیں، شمار ہوتی ہے کہ کتنے ممبر ادھر ہیں اور کتنے ممبر ادھر ہیں۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے، اسلام میں ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوگا۔ ایک آدمی نے 100 طواف کیا ہے لیکن شرائط طواف کے مطابق نہیں ہے، اور ایک آدمی نے عین سنت کے مطابق طواف کیا ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی ساری رات کھڑے ہو کے 20 رکعتیں پڑھتا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، تو اس کا ثواب زیادہ ہو، اس کا وزن زیادہ ہو۔ تو اب یہ ہے، یاد رکھو کہ نامہ اعمال میں وزن ہوگا، یہ تو ہمارا ایمان ہے، کیوں قرآن ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، بالکل وزن ہوگا، میزان ہوگا، لیکن اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ بھی اعمال تو ہم نے دنیا میں کیے، اعمال ہم نے دنیا میں کیے، مر گئے، ختم ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، اب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوزان جو ہیں وہ حسی ہوتے ہیں اور بعض اوزان جو ہیں وہ روحانی اور معنوی ہوتے ہیں۔ یہاں جو ہم وزن کرتے ہیں یہ حسی چیزوں کا وزن ہوتا ہے کہ جی یہ 40 کلو، یہ 30 کلو، یہ 10 کلو، یہ 12 کلو، یہ 20 کلو۔ وہاں جو وزن کیا جائے گا تو ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو ایک شکل دے دیں گے، وہ شکل میں یعنی اچھے اعمال اچھی شکل میں اور برے اعمال بری شکل میں آئیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بھی تائید ہوتی ہے کہ بندہ قبر میں ہوگا تو ایک خوبصورت شکل کا انسان آئے گا، وہ پوچھے گا آپ کون ہے؟ کہے گا یہ اللہ کے بندے، وہ میں تمہاری نماز تو ہوں، جب تم پڑھتے تھے، آج اللہ نے مجھے تیرا ساتھی بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم اکیلے اداس نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جس نے بھیڑے عمل کیے تھے وہ کبھی بچھو کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی کسی جانور کی شکل میں آ جائیں۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ ہر بندے کے عمل کو ایک شکل دیں گے اور وہ اسی شکل میں اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیا معنی؟ مثلا نماز کی ایک شکل ہو، روزے کی ایک شکل ہو، اسی طرح کسی نے چوری کی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، زنا کیا، لواطت کی، ہر چیز کی ایک بری بری شکل کی چیز ہوگی، اس کا وزن کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نامہ اعمال وزن کیے جائیں کہ ہر آدمی کا عمل جو ہے نا فرشتے لکھ رہے ہیں، روزانہ لکھ رہے ہیں، آسمانوں پہ جا رہا ہے، دفتر کے دفتر بن رہے ہیں۔ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ بھی لے آؤ اس کے دفتر، نیکی والے بھی لے آؤ اور برائی والے بھی لے آؤ، ان کا وزن کیا جائے۔ اس کی تائید بھی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے گناہوں کی طرف تو 99 دفتر رکھے ہوں گے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور نیکی والی جانب میں ایک چھوٹا سا بتاگا، ایک کاغذ رکھا ہوا۔ اللہ حکم دیں گے بھی وزن کرو میرے بندے کو، کہ مولا کیا وزن فرمانا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب وزن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ارحم الراحمین ہیں، جو مرضی ہے فیصلہ فرما دیں، ورنہ میرے گناہوں کے 99 دفتر پڑا ہے، نیکی میں ایک کاغذ ہے، وزن کیا کرنا ہے آخر؟ تو حکم ہوگا اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اب جب اس پلڑے میں اس چھوٹے سے کاغذ کو رکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ طاشت السجل، وہ جو 99 دفتر اونچے چلے گئے وہ بھاری ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو لے جاؤ جنت میں۔ یا اللہ مجھے بتا تو دے آخر میرا وہ کون سا ایسا عمل تھا جو آج بھاری ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یقین و ایمان کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ اس لیے جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان سب کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی کلمہ شریف سے ملا۔ انہوں نے کہا ہم نے جو بھی مرتبہ پایا ہے، جو بھی منزلیں ملی ہیں، اسی لا الہ الا اللہ سے۔ تو اب ایک دفعہ کا کلمہ جو تھا اس کا اتنا بڑا بھاری ہو گیا کہ اللہ نے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور حدیث بھی ہے میرے مدنی پاک کی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن اس کلمے کے پڑھنے کا معنی یاد رکھو، ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ جانتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میری ذمہ داری کیا ہوگی۔ ہم سے 200 دفعہ کلمہ پڑھا لو، لا الہ الا اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، یہ کون سا کلمہ ہے بھائی؟ یقین ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یعنی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی شور پکار کے لائق نہیں۔ یقین کامل۔ اور آگے بھی یقین کامل ہو کہ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، افضل الرسل ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اور ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، عقیدہ ملا ہے، دین ملا ہے، نماز ملا، کہاں سے ملا؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن ہم اس کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن اس کی شریعت پہ ہم عمل نہیں، کیوں؟ ہم نے تو پڑھا ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے حضرت محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور ختم نبوت کے بڑے اعلیٰ عہدے ذمہ داروں پہ تھے حضرت اللہ شاہ بخاری کے بعد۔ اور ہمیشہ وہ تقریر میں جو ہے نا جی، وہ بڑی مثالوں سے کرتے تھے، تقریر میں مثالیں بیان فرماتے تھے، اور وہ ایسی مثالیں ہوتی تھیں، اتنی برمرد ہوتی تھی کہ ساری مخلوق اللہ کی جو بیٹھی تھی سب کی توجہ ادھر ہوتی تھی۔ تو ایک دن توحید بیان فرما رہے تھے اور ساری توحید کی تقریر فرمانے کے بعد فرمانے لگے، بھائی میں نے توحید پہ الحمدللہ 2 گھنٹے تقریر کی ہے، لیکن چونکہ میں تو حضور کا سپاہی ہوں، ختم نبوت کا سپاہی ہوں، تو اب میں نے اپنی بھی تو کوئی بات کرنی ہے نا، ڈپٹی کی نہیں کرنی ہے۔ تو ایک جملہ کہا، دیکھیں ایک جملہ جو ہے نا وہ کروڑوں کا جو فرمایا، سب سے کہا کہ جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، ایمان سے کہیں ہمیں کون کلمہ پڑھاتا؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ہمیں کون نمازیں پڑھاتا، کون نمازیں سکھاتا؟ تو ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے نا، دین ملا ہے، جو بھی ہمیں نعمت ملی ہے، یعنی پھر حضور بھی ایسے رحمت والے، شفقت والے کہ انہوں نے استنجا بھی سکھلایا، وضو کرنا بھی سکھلایا۔ حضور پاک نے انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا۔
سرکار دو جہاں نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ سر پہ مسح کیسے کرنا ہے. یہ بھی سکھلایا کہ بھی اگر جنگل ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، تیمم کیسے کرنا ہے. یہ بھی سکھلایا کہ بھائی اگر تمہارا وضو نہیں ہے تب بھی تیمم، لیکن ایک آدمی کو اگر احتلام ہو جائے یا جنابت کا غسل کرنا ہے وہ کیا کرے، پانی نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیمم. ہر چیز میرے باقا نے، میرے مدنی نے، رحمت دو جہاں نے، دین کامل مکمل ہو گیا اور محمد مدنی پاک نے پورا دین پہنچا دیا. اسی لیے جب صحابہ نے پوچھا تو صحابہ نے کہا یا محمد قد بلغت الرسالۃ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ کے ذمے جو امانت تھی آپ نے پوری امانت دے دی. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اپنی امت کو ہر قسم کی نصیحت کر دی. اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ان کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی ہدایت دے. یہ جو بھائی ہمارے میلاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور تیسرا اور 10واں اور تیجا اور رجبی اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، تو بعض علماء نے لکھا ہے ان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. یہ تو اللہ کے نبی کے دین کو ناقص کر رہے ہیں کہ جب دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو اب یہ کہاں سے آ گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کو ناقص سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں بظاہر نہ کہیں زبان سے کہ یہ کام جو تھے نا یہ حضور نہیں بتلا گئے، یہ ہمارے مولویوں نے سمجھے ہیں. تو اتنا بڑا الزام لگانے والے آدمی کی بخشش کا کیا ہوگا؟ بھئی دین مکمل ہو گیا، حضور نے ہر بات پہنچا دی. میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات، اب دیکھیں حیض کے مسئلے، نفاس کے مسئلے، میراث کے مسئلے، قصاص کے مسئلے، حدود کے مسئلے، اموال غنیمت کے مسئلے، اموال فے کے مسئلے، خمس کے مسئلے، موت کے مسئلے، مرنے کے وقت احتضار کے مسئلے، قبر کے مسئلے، دفن کے مسئلے، جنازے کے مسئلے، سب کس نے بتلائے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی ایک نئی بات نکالے کہ جی جنازے کے بعد پھر دعا مانگو، بھائی حضور نے تو نہیں بتلائی، تم نے کہاں سے لے لی؟ اس کا معنی ہے کہ تم دین کو مکمل نہیں مانتے ہو. اگر دین مکمل ہے تو یہ بے دینی ہے، اور اگر دین کو تم مکمل نہیں سمجھتے ہو تو یہ کفر ہے، انکار ہے اللہ کے قرآن کا. اور جی حرج کیا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ حرج کیا ہے؟ تم مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لو تو حرج کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی دین ہے؟ عقل کی بات ہے؟ بتا طواف میں تم 7 چکروں کے بجائے روزانہ 8 چکر شروع کر دو جی، اور یہ حرج کیا ہے؟ ایک چکر ہم زیادہ ہی لگا رہے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یاد رکھیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ یہی کلمہ ہے. اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں میدان عرفات کے اندر افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے یہی کلمہ پڑھا، یہی دعا مانگی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا طواف شروع کرو تو کہیں دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ کعبہ اتنا بڑا ہے، کعبہ اتنا ایسا ہے کہ اس نہ فرمایا نہ پہلے کہو بسم اللہ، اللہ کے نام، اللہ اکبر، بڑا اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم پہ طواف کر رہا ہوں. صفا مروہ پہ دوڑے تو کیا کہیں گے؟ وہاں بھی میرے مدنی پاک نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقائد کو صحیح رکھیں تو اب قیامت میں ایک یہ ہوا کہ عمل کو اللہ شکل دیں گے.
وہ تولے جائیں گے۔ اور دوسرا قول کیا ہوا کہ نہیں، نامہ اعمال میں وہ ہمارے جو دفتر ہیں نیکی کے بھی گناہوں کے بھی ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا۔ اس پر میں نے وہ حدیث بتا کا عرض کی۔ اچھا، ایک تیسرا قول بھی علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود بندہ بھی تولا جائے گا، خود بندہ بھی تولا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، کافر کتنا موٹا ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، وزن کچھ نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہیں۔ اور مومن کا وزن کتنا ہوگا کہ ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور میں چنے کے حضور کے لیے کھجوریں لے آئے، آپ کی پنڈلیاں جو تھیں نا بالکل پتلی تھی۔ ایک صحابی کو ہنسی آ گئی، آپ نے فرمایا کیوں ہنسے ہو؟ میں نے کہا حضور بس عبداللہ مسعود کی پنڈلیاں دیکھی نا، اتنی کمزور پنڈلی والا آدمی ہے تو اس پہ فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ کا، اگر اس کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دوں اور ساری دنیا کے عمل دوسرے پلڑے میں رکھوں تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یا اعمال کو شکل دے کے تولا جائے گا، یا اعمال کے دفتر تولے جائیں گے، یا عمل کرنے والے بندے کو بھی تولا جائے گا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ یہ ساری شکلیں ہوں گی، اعمال کی شکلیں بھی بدلی جائیں گی، ان کو بھی تولا جائے گا، اور نامہ اعمال کا بھی میزان ہوگا، اور بندے کے یعنی کسی کا یہ ہوگا، کسی کا یہ ہوگا، کسی کا یہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام میں یعنی سیاسی طور پہ حکومت کے طور پر بھی بندے نہیں گنے جاتے، بلکہ ارباب حل و عقد کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ارباب حل و عقد کس کے بارے میں رائے دیتی ہیں۔ عام لوگوں کی رائے کا اس کے مقابلے پہ کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ جب یزید کی بیعت مدینے والوں نے نہ کی، مکے والوں نے نہ کی، تو گویا اس کی خلافت مستحکم نہ ہوئی، کیونکہ ارباب حل و عقد نے بیعت نہیں کی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ بہترین پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اسی کا مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَرَجَّحَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَا سَيِّئَاتِهِ، جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ بھاری ہو گئی۔ اور یاد رکھو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے افراد جو ہے، احاد جو ہے، وہ اشرات پہ غالب آ جائیں۔ کیا مانا؟ بات سمجھو۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے ہر نیکی کا اللہ 10 گنا بدلہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال۔ اچھا، گناہ ایک لکھا جائے گا، نیکیاں 10، تو 10 والی چیزیں تمہاری جو ہیں وہ تو ہلکی ہو جائیں اور ایک والی زیادہ ہو جائیں، گناہ اتنے ہو جائیں کہ وہ 10 سے بھی بڑھ جائیں۔ اللہ معاف فرمائے تو فرمائے پھر اس بندے کی ہلاکت کا کیا ٹھکانہ ہو۔ ورنہ تو ہے بھی غلطی ہے کہ اپنے 100 غلطی ہو تو ادھر ہماری 1000 نیکی ہوگی تو نیکی بڑھنی چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں نیکی ہو ہی نہ اور صرف گناہ ہی گناہ بڑھتے جائیں، تو معنی یہ ہے کہ احاد جو تھے وہ اشرات پہ بڑھ گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَا سَيِّئَاتِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی پھر جنتی وہ جنت میں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَرَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ وَلَا حَسَنَاتِهِ، اور جس کی تولیں، جس کے گناہ بھاری ہو گئے اور نیکیاں کم ہو گئی، نعوذ باللہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی جہنم ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ کس کے اعمال تولے جائیں گے؟
اچھی طرح بات کو سمجھیں، ذرا مسائل مشکل ہوتے ہیں. دیکھو نا جی، قیامت میں دو جماعتیں ہوں گی، ایک مومن اور ایک کافر. ٹھیک ہے، کافر اب یہ ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، سب کافر. اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ مسلمان. تو اب فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، دو فریق ہو. اب جہاں تک کافر ہے اس کا تو معلوم ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے، مأواہم جہنم. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نیکیاں اور تول یہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ان میں نیکیاں زیادہ ہیں، کامیاب ہو گیا. نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، سزا مل گئی. کیوں؟ کافر کی تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو نہیں کیا جائے گی. بات کو سمجھو اچھی طرح، یہ کافر کی تو کوئی نیکی نہیں، تو اس کی نیکی کا کیا وزن ہوگا؟ اچھا اگر تولا جائے گا، ہم کہیں جی کافر کا وزن نہیں ہوگا، تو کافر تو ہے ہی جہنمی، جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها قال لهم خزنتها الم یاتکم النذیر، کہ جب کافروں کو ہانک کے لے جائیں گے جہنم کی طرف اور جہنم کے دروازے کھلیں گے، ان کو ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، وہ خزنۃ النار جو ہے پوچھیں گے الم یاتکم النذیر، تم لوگوں کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے آیا تھا. ایک آیت میں آتے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کے قرآن اور آیات سنانے والے نہیں آئے تھے؟ کہیں گے آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ کافروں کے لیے جہنم ہی جہنم. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نیکی زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، یہ مسلمان کا مسئلہ ہے. کافر تو ہے ہی جہنم، اس کے تو وزن کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اسی لیے آتا ہے نا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، کبھی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جنت مل جاتی ہے، اور کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، اللہ چھوٹے گناہ پہ بھی ناراض ہوتا ہے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، سب کا وزن ہوگا، مومن کا بھی کافر کا بھی، کیونکہ اللہ پورے عالم میں پوری کائنات سامنے کھڑی ہوگی تو ان کو اپنے عدل کا مظاہرہ فرمائیں گے، انصاف کا مظاہرہ فرمائیں گے کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، ہر آدمی اپنے عمل کی سزا بھگت رہا ہے. کیونکہ وہ دن ہی ایسا ہے، تو اللہ تو ویسے بھی ظلم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے بھی پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو منزہ ہے ظلم سے، اسی لیے تو انہوں نے اپنے بندوں پر بھی ظلم حرام کیا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو. ایسے ہی فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی وہ بہتر زندگی کیا ہوگی؟ یعنی جنت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اے رجحت سیئاتہ ولا حسناتہ فأمہ ہاویہ، کیا مانا ہوا ساکت ہاون بأم راسہ فی نار جہنم وعبر عنہ بأمہ یعنی دماغہ. فأمہ ہاویہ کا کیا مانا؟ اس کو سر کے بل، دماغ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے کا لفظ آیا کہ دماغ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. روانا وهذا عن ابن عباس وإكرمة وأبي صالح وقتادة قال قتادة يهوي في النار على رأسه
اس کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. وَقَذَا قَالَ أَبُو صَالِحٍ يَهْوُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، ان کو سروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَأُمُّهُ وَالَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَيَسِيرُ فِي الْمَاءِ إِلَيْهَا حَاوِيَةٌ. اب فرماتی ہیں بعد نے فرمایا کہ کا معنی ماں ہے. جیسے آدمی ہر چیز سے دوڑ کے ماں کے پاس چھپتا ہے تو کافروں کی ماں ہی جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ ہی وہی ہے، اس کے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں. حاویہ مانا کیا؟ اسم من اسماء النار، یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے نام ہے. قال ابن جریر انما قیل الحاویۃ امہ لانه لا مأوى له غیرها. اس کو حاویہ کیوں کہا گیا؟ جو کہ اس کا ٹھکانہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. وقال ابن زید ان الحاویۃ النار هي امه ومأواه التي يرجع اليها ويأوي اليها. وقرا حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ حاویہ کا معنی کیا ہے؟ آگ. اور یہ جہنم کی آگ جو ہے اس کی ماں بھی ہے اور اس کا ماوا ملجا بھی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا، اس کے علاوہ کہاں جائے. پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. قال النبي هذا الوان كانوا قال هي النار وهي مأواهم ولهذا قال تعالى فصلنا وما أدراك ما هي النار حامية. والله أعلم. بھائی مسئلے کو مہربانی کر کے کچھ سمجھا بھی تو کرو نا. میں روز الحمدللہ عرض کرتا ہوں کچھ تھوڑا سا تم بھی دماغ لگاؤ، ادھر کھول کے بیٹھو. تم سمجھنا نہ جاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. تم نے اگر گلاس ہی الٹا رکھ دیا ہے نل کے نیچے تو اس میں پانی تو نہیں جائے گا نا. تمہارے دماغ جو ہیں اس وقت اپنے گھر میں ہیں اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تو دین کا مسئلہ کیا سمجھ آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج نہیں کرنا، یا وہ اپنے ملک میں ہے، پاکستان میں، ہندوستان جہاں بھی ہے، حج پہ نہیں آ رہا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس نے قربانی کرنی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، پیسے والا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ کے بعد وہ ناخن بھی نہ کٹوائے، حجامت بھی نہ بنوائے، بدن کی صفائی بھی نہ کرے. اس سے پہلے کر لے لیکن اس کے بعد نہ کرے. افضل ہے اگر کر لے تو کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی گویا وہ حج پہ تو نہیں گیا لیکن حاجی کی شکل تو بنا دے، شاید اللہ اسی لیے وقت دے. لیکن اگر ایک آدمی حج پہ آ رہا ہے، اب جیسے ہمارے بھائی حج پہ آئیں گے تو کوئی لوگ یکم ذی الحج کو بھی آئیں گے، 2 کو بھی آئیں گے، 3 کو بھی آئیں گے، وہ تو احرام ہی عمرے کا باندھ کے آ رہے ہیں، انہوں نے تو سر منڈانا ہے نا، یہ تھوڑا ہی کو بال نہیں کٹوائیں گے. مسئلے کو سمجھا کرو. اچھا اسی طرح جس آدمی نے مکے میں رہنے والا ہے یا حدود میقات کے اندر رہنے والا، اس کا حج افراد ہے. اب اس نے اگر حج نہیں کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے تو وہ بھی اپنے ناخن واخن اور حجامت نہ بنوائے. لیکن اگر اس نے حج کرنا ہے تو احرام کے پہلے حجامت بنانا، بال بنانا، زیر ناف بال صاف کرنا، غسل کرنا، بدن پہ خوشبو لگانا، یعنی نیت کرنے سے پہلے تو سنت ہے اس کے لیے. اس کے لیے تو سنت ہے کہ حج پہ جانے والے آدمی جو ہیں وہ احرام باندھنے سے پہلے مرد ہے یا عورت ہے باقاعدہ بدن کی صفائی کریں، باقاعدہ اپنے بال وغیرہ سیٹ کریں، باقاعدہ اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 چادریں باندھ لیں، 2 رکعت پڑھ کے لبیک جب پڑھیں گے اب چادر اتار دیں. اب خوشبو بھی نہیں لگائیں گے، بال بھی نہیں کٹوائیں گے، ناخن بھی نہیں کٹوائیں گے، اب آپ احرام میں. تو مسئلے کو سمجھا کرو، یہ حکم ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. جس نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے تو سنت ہے کہ وہ غسل کرے، تیاری کرے، کپڑے پہنے.
حجامت بنائے. یہ مسائل ان کے لیے ہیں کہ چلو مکے میں بھی رہتا ہے لیکن قربانی کرنی ہے، حج میں نہیں جانا ہے، وہ احتیاط کر. اور قربانی سے مراد بھی سمجھا کرو، ایک وہ قربانی ہے جو صاحب نصاب نے کرنی ہے. صاحب نصاب کا کیا معنی؟ یعنی جو زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یا 7.25 تولے سونے کی قیمت ہے، یا اتنا کرنسی ہے، پیسے ہیں، نوٹ ہیں. اب اس کو قربانی دینی ہے. اور ایک وہ ہے جو حاجی احرام تمتع کا باندھ کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھیں گے. یہ تمتع ہے، ان کو تمتع کی بکری دینی ہے، وہ الگ بکری ہے، وہ نصاب والی قربانی الگ چیز ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کران کا احرام باندھ کے آتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ملا کے کرتا ہے، اس کو بھی بکری دینی ہے دم کران، لیکن اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. قربانی الگ ہے، دم شکر الگ ہے. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ یہاں جو اشتہار لگتے ہیں بکریوں کے لیے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ دم شکر ہے، کیا یہ دم تمتع ہے، یا اضحیہ ہے تمہاری نصاب والی قربانی ہے، تو یا دم جرمانہ ہے، دم جبر ہے. تو مسئلے کو اچھی طرح سمجھا کریں. جس نے حج کرنا ہے کیوں نہ حجامت بنائے. کالا رنگ لگانا جو ہے میرا بھائی منع ہے، یعنی داڑھی کو یا بالوں کو سیاہ رنگ لگانا، خالص سیاہ، وہ منع ہے. خالص سیاہ کے علاوہ آپ لگاتے ہیں مہندی کلر ہے یا کوئی براؤن کلر ہے یا کوئی اور کلر ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. آج کل تو ویسے بھی کئی کلر ہیں دنیا میں، تو بہرحال سیاہ صرف حرام. سب سے پہلے کالا رنگ فرعون نے لگایا تھا، کیوں اس کو ملنا ہے تم نے؟ نہیں، اس سوال کا مقصد مجھے بتلاؤ نا بھائی. جب ہمیں حضور نے کہہ دیا منع ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کیسے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ ہمیں حضور نے فرما دیا کہ یہ چیز نہ لگاؤ، بس ختم. اب ہم ڈھونڈتے پھریں گے جی وہ پہلے کیسے لگایا، وہ جناب فرعون نے لگایا تھا، تو اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ کیا رشتہ داری بنانی ہے؟ کیا اس کے نعوذ باللہ اس کے صف میں کھڑا ہونا ہے؟ عجیب سوال کرتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا. کسی نے نہ لگایا ہو، بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا منع ہے، منع ہے، بس. ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھا، یہی تو میں ابھی سمجھا رہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دین لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، بس. حضور نے فرمایا آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بال سفید نہ رکھو، غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو رنگ دیا کرو. اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بالحناء والکتم، کہ مہندی اور کتم ملا کے اپنی داڑھی کو بالوں کو رنگ دیا کرو. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں حنفی مسلک کے اعتبار سے ان کو ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا حج افراد ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حج کو مشکوک نہ بنائیں، عمرہ ہی نہ کریں، صرف حج کا احرام باندھ کے حج کریں، حج کے بعد جتنا مرضی آئے عمرے کریں. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی بچے کا عقیقہ ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کا نام بدلنا چاہیں، کوئی حرج نہیں. نام تو بڑھاپے میں بھی بدلا جا سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، صحابیات ہیں، صحابہ ہیں، جن کے نام حضور نے بڑی عمر میں بدل دیے. آپ نے فرمایا نام ٹھیک نہیں ہے، نام بدل دو. تو نام بدلنے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کا عقیقے سے کیا تعلق؟ اکیلے میں جب ہم
نماز پڑھیں تو تکبیر کہنی چاہیے، افضل ہے کہ کہہ لیں، حتیٰ کہ اکیلا ہو حکم فقہا کہتے ہیں اذان بھی کہہ دو، اللہ کے فرشتے تو ہوں گے نا، آخر کوئی بھی نہ ہو تو اللہ کے فرشتے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نہ ہو تو دو تو ہمارے ساتھ ہیں نا ہر وقت، تو اس لیے وہ کہتے ہیں تکبیر بھی کہے اذان بھی کہے، ورنہ تکبیر اور اذان کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا نا آپ کو۔ کہتے جی کہ ہم لوگ 3 مہینے کے ویزے پہ ہیں، 16 دن میں مکے میں گزر گئے، اب ہم مدینے جائیں گے، پھر 12 ذی-القعدہ کو مکہ معظمہ واپس آئیں گے، یہیں رہیں گے، حج کر کے واپس پاکستان جائیں گے، تو حج کی بکری دینی پڑے گی، یہ تو تمہارے حج پر ہے نا، کہ تم مدینے سے آتے ہوئے اگر تمتع کی نیت کر کے عمرہ کرو گے تو بکری دینی پڑے گی، اور اگر نہیں کرو گے تمتع کی نیت تو پھر بکری نہیں دینی پڑے گی۔ یہ تو تمہاری نیت پہ ہے کہ اگر حج تمتع ہوگا بکری دینی ہوگی، اور حج اگر افراد ہوگا تو بکری نہیں دینی ہوگی۔ باقی دن آپ مکے میں رہیں گے، بالکل رہیں، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ نے مدینے سے عمرہ کرنا ہے تو اب جب عمرہ کر لیا تو بعض ائمہ فرماتے ہیں تمتع ہو گیا، چونکہ تم نے میقات سے عمرہ بھی کر لیا اور اسی سال حج بھی کرو گے، اسی کا نام تمتع ہے، پھر تمہیں بکری دینی ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر پاکستان میں بینک میں نوکری مل جائے، میرا بھائی مسئلہ سمجھو کہ بینک ہے یا انشورنس کمپنیاں ہیں یا جتنی سودی ادارے ہیں ان میں نوکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ من وجہ ہر حال میں تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کام میں مدد نہ کرو، تو ایک قسم کی مدد تو کر رہے ہو نا تم۔ ایک یہ ہے کہ تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور نوکری کر لی، اب دوسری جگہ تلاش کرتے رہو، جب نوکری مل جائے اس کو چھوڑ دو۔ باقی اتنے عرصے میں جو آپ نے تنخواہ لی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم نے اپنے وقت کا پیسہ لیا ہے، اپنی کام کا پیسہ لیا، محنت کا، تم نے سود نہیں لیا ہے۔ لیکن جس چیز میں شبہ آ جائے، جس چیز کے حرمت یقینی ہو جائے تو اس کے تو حضور نے فرمایا قریب بھی نہ گزرو۔ اب دیکھو نا، کوئی شریف آدمی کسی کنجری زنا کرنے والی کے پاس نوکری کرے گا؟ تو زنا حرام ہے، سود حلال ہے، سود تو زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ بعض فقہا نے اتنا لکھا ہے کہ وہ تو اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، وہاں پہ نوکری کرو تو مسلمان کو یہ نہیں چاہیے۔ اگر ہے تو بس اب توبہ بھی کرو اور نوکری بھی ڈھونڈو، جب مل جائے چھوڑ دو۔ ویسے ایک اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کافی بینک اسلامی طریقے میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ ان میں نوکری کر لیں، جیسے اسلامی بینک ہے، میزان ہے، البرکہ ہے، اسی طرح اسلامی فیصل بینک، اسلامی استثمار ہے، اور بھی کئی آ گئے الحمدللہ۔ اب تو کافی بینک ہیں جو بالکل اسلام کے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں ابھی بھی کچھ غلطیاں ہیں، لیکن 80% ان کا معاملہ اسلام کے مطابق ہو گیا ہے، باقی ہم ان کا تعاون کریں گے تو 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کی ڈگری ایسی ہے، تعلیم ایسی ہے کہ بینک کے بغیر نوکری نہیں ملتی، تو ایسے بینکوں میں تلاش کرو۔ بھائی جدہ اگر جائیں، افضل تو پہلے یہ سمجھیں کہ جدہ بلا وجہ نہ جائیں۔ پرانی بات ہے، میں نے والد صاحب سے بھی کہا، ان کے شاگردوں سے بھی کہا
کہ بھئی ساری زندگی والد صاحب کو پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، تو جمعرات چھٹی ہوتی ہے تو حضرت کو جدے لے جائیں سمندر پہ ادھر ادھر سارا سیر شیر کرائیں۔ تو ہم نے کہا تو اچھا دیکھیں گے۔ پھر جب عین وقت قریب ہے ہم نے کہا جی پھر کل نشان کھانے لگے، مجھے کہنے لگے عجیب آدمی ہو، میں اللہ کا گھر چھوڑ کے جدے جاؤں؟ کوئی عقل کی بات کرو کہ یہاں کا قیام ایک گھڑی جو ہے میری ساری زندگی سے بہتر ہے، میں اس کو چھوڑ کے جدے کروں گا کیا جاؤں گا؟ نے کہا الحمدللہ میں جب سے آیا میں نے نہیں دیکھا نہ جدہ دیکھا ہے نہ ہدہ دیکھا ہے، اپنے ملک سے آئے حرم مکہ یا مدینہ، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، بس السلام علیکم۔ لیکن اگر جانا پڑے تو احرام باندھنا ضروری نہیں۔ اگر آدمی نے طواف شروع کیا ہے، صرف ایک چکر ہوا اور جنازہ کھڑا ہو گیا، اس نے جنازہ پڑھا، افضل یہ ہے کہ پھر ابتدا سے شروع۔ احرام حج ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے تو اس کے لیے نیا احرام خریدیں یا پچھلے سال والا احرام جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، کیوں پچھلے سال والا پلید ہو گیا ہے تو دھو لو، اللہ کے بندے اس کو 10 سال استعمال کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہر سال نیا احرام، پر ہر سال حاجی بھی تو نیا ہونا چاہیے، پہلے تم اپنے آپ کو تو بدلو نا۔ عجیب مسئلے سوچتے رہتے ہیں، بھائی یہی دماغ لڑاتے رہتے ہیں، احرام کیسے بدلے؟ تم اپنی شکل بدلو، تم اپنا عمل بدلو، تم اپنا کردار بدلو، تم اپنی سیرت و صورت بدلو کہ خدا کے دروازے پہ آیا ہوں تو اب میں بھی خدا والی اور اللہ کے پیغمبر والی شکل اختیار کروں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج کیا تھا، پہلے دن شیطان کو کنکریاں مار کے واپس حرم میں آ کر طواف جو کرتے ہیں طواف زیارت، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے آخری دن جو ہے آگے طواف کیا اور پھر جا کے کنکریاں ماری، یعنی 12 کو طواف کیا اور کوئی بات نہیں، آپ طواف زیارت 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ طواف زیارت تو سارا مہینہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حنفی مسلک میں دم بڑھ جائے گی، باقی ائمہ کے نزدیک دم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رمضان المبارک کے بعد عمرہ کیا ہے، مکے میں رہنے والا ہوں، حج کا ارادہ ہے، بہرحال آپ پر حج کی بکری تو نہیں ہے، لیکن ایک حنفی مسلک میں جرمانے کی بکری ہے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب اللہ توفیق دے دینا یا بعد میں روزے رکھ لینا۔ تو آپ غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں تو بعد میں روزہ رکھ لیجیے گا، ابھی آپ حج کریں، حج افراد میں حج کی کوئی بکری آپ کو نہیں دینی ہوگی۔ بی بی خدیجہ فوت ہوئی، تیسرے دن دودھ تقسیم کیا، کس نے؟ آپ نے پیا تھا؟ نہیں، کس نے کہا ہے دودھ تقسیم کیا؟ خوشی تھی حضور کو دودھ تقسیم کیا کہ بی بی خدیجہ فوت ہو گئی، جان چھوٹ گئی، تو خوف خدا نہیں ہے تمہیں؟ اتنا نبی پر جھوٹ بول رہے ہو، تیسری کل خانی ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گھڑ رہے ہو، اور تم تو چاول کھلاتے ہو، حضور نے دودھ پلایا کہ خوشی کرو بی بی صاحبہ فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر دی ہے کیا وہ بھی تولے جائیں؟ وہ کیوں تولے جائیں گے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کو ایسے مٹا دیا جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ نہیں حکم دیتے کہ آگے لکھ لو بھی اس گناہ سے توبہ کی،
اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے اس صفحہ اس نامہ اعمال جو لکھا ہے اس کو بھی مٹا دو، اسے توبہ کر دیے، یہاں لکھا بھی نہ رہے تاکہ بندہ شرمندہ نہ ہو قیامت۔ تو بہرحال جو توبہ ہو گئی وہ گناہ ختم ہو گئے، ان کا کیوں وزن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان، ایقان، یقین اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔